اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ کہ سورہ شمس کی آخری کچھ آیات آپ شامل تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قوم سمود کے بارے میں بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ چند مسلمان 80-90 مسلمان بچے، ان کی اولادوں میں سے قوم عاد آئی۔ قوم عاد بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، بڑی متمدن قوم تھی، بڑی پیسے والی، بڑی مال و دولت والی قوم تھی، بہترین محلات بنانے والی قوم تھی۔ قوم عاد نے پھر اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی، نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، اور قوم سمود انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کو ایسا عذاب ان پر بھیجا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، وہ علاقہ، وہ قوم، وہ جگہ، وہ ساری چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، صحابہ کا لشکر تھا، تو مدینہ سے تبوک کے درمیان میں وہاں پہ قوم سمود کا علاقہ آتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں دکھایا صحابہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک پہاڑ دکھائی، پہاڑی کا درہ دکھایا، بتایا کہ یہاں سے اونٹنی نکلا کرتی تھی۔ پھر وہاں پہ کچھ لوگ گھومنے پھرنے لگ گئے، ادھر گھوم رہے ہیں، سیر و تفریح کرنے لگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سب کو اکٹھا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قوم سمود کے اوپر کیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ان کو عبرت دلائی، ان کو خطبہ دیا، ان کو بتایا، اور ان کو کہا کہ یہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ خوش ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، سیر و تفریح کی بھی جگہ نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی وہاں پہ جائے نا تو قوم سمود کے محلات وہاں پہ نظر آتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے بڑے بڑے گھر اور محل تراشے وہ نظر آتے ہیں۔ قوم سمود وہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے، سورہ قمر میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے میں بتایا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کیوں واقعات سناتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، قوم لوط کے بارے میں، ان قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں واقعات سنا رہا ہے ہمیں؟ ہم کہیں ہمیں کیوں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس ایک تفریح کے لیے کہ بھئی ہمیں واقعات سن رہا ہے، وہاں ہم کہیں وہاں مزے، کیا زبردست واقعہ تھا، ایک ہسٹری ہوگی، ایک تاریخ ہمیں پتہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعات سنا رہا ہے عبرت کے لیے، اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، ہمیں اس میں کیا سبق ملے گا، ہمیں اس میں کیا چیز پتہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں سبق رکھ دیے ان واقعات کے اندر، اور ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اگر وہی کام کرو گے نا جو ان قوموں نے کیے تھے، تم بھی دور پھینک دیے جاؤ گے، تم بھی ان عذاب کی گرفت میں خدا نخواستہ آ جاؤ گے، تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، اور تمہیں اگر اس دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اس دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لینا تو وہ بہت برا پکڑے گا، بہت سخت اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ پکڑے گا۔ اور یہ قوم سمود جو ہے، قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے بھائی، یعنی انہی کی قوم میں سے نا ایک شخص تھے صالح علیہ السلام، جو تھے نا وہ نبی بننے سے پہلے بھی ایک نیک انسان تھے، سچے انسان تھے، ایماندار انسان تھے، ہم کہتے ہیں نا صادق اور امین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیگر انبیاء بھی جو تھے نا وہ ایک صالح لوگ ہوا کرتے تھے، نیک لوگ ہوا کرتے تھے، سچے لوگ، ایماندار لوگ، یعنی ان کی ساری زندگی اپنی قوم میں گزری، بچپن، جوانی، اور ان کی قوم جانتی تھی کہ یہ بڑا زبردست بندہ ہے، بڑا سچا بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے۔ اور جب نبوت آتی تھی تو تب وہ اس کو جھوٹا کہنے لگ جاتے تھے۔ جب وہ نبوت آتی تھی نا، نبوت سے پہلے سچا، ایماندار، بڑے زبردست تم بندے ہو، بڑی بہترین شخصیت ہے، لیکن نبوت جیسی آتی وہ لوگ اس کو جھوٹا کہنے لگ جاتے تھے، تم تو جھوٹے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اچھا یہ جو قوم تھی نا قوم سمود، یہ ایسی کوئی زبردست، ان کے پاس انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی تھی، اور انجینئرنگ کے ایسے ان کے پاس بہترین شاہکار تھا ان کے پاس، ایسے ایسے محلات بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میدانوں میں انتہائی عالی شان محل تعمیر کرتے تھے، یعنی کہ ہم آج کی دنیا میں دیکھیں نا محل، ان سے زیادہ عالی شان محل تعمیر کرتے، ہم کہیں یار کون سی مشینری تھی،
کون سی ایسی مشین تھی جس سے اتنی اونچی اونچی یہ پتھر کو اٹھا اٹھا کے بنا رہے ہوتے تھے چیزیں، لیکن پتہ نہیں کیا تھا ان کے پاس کہ آج کے دور کے اندر بھی ویسے محلات وہ نہیں بنا پا رہی آج کے دور کی قومیں، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور مشینیں ہونے کے باوجود۔ اور یہ لوگ تھے یہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑ ہیں نا بڑے بڑے پہاڑوں کو ان کے پاس یعنی وہ ہاتھوں والے اوزار ہی ہوتے ہیں، مشینری بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کے دور میں پہاڑوں کو مشینری سے کھودا توڑا جاتا ہے، دھماکے کیے جاتے ہیں پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، وہ ہاتھوں والے اوزاروں سے یا ہاتھوں سے اپنے پہاڑوں کو تراش کے پہاڑوں میں محل بنا دیتے تھے، پہاڑ کے اندر اس کو کھود کے اس کے اندر ایک عالی شان محل کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں، دنگ رہ جائیں، یار یہ کیا چیز بنا دی ہے، یہ کیسے بن گیا، ایک شاہکار یہ کس نے بنا دیا۔ اور دنیا کی قومیں ان کو آگے دیکھتی اور رشک کرتی تھی، یار کیا قوم ہے، کیا زبردست قوم ہے، کیسے زبردست تعمیرات ہیں اس کی، کیسی زبردست خوشحالی ہے اس کی، اور کیسے زبردست لوگ ہیں اس کے۔ ان کا بڑا بڑا جسم، بڑے جسم تھے، بڑے اجسام اور بڑے طاقتور لوگ تھے، قد بھی ان کا بہت لمبا تھا۔ ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب نبی مقرر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مقرر ہوا ہوں، نبی ہوں، اور تم ایک رب پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک اللہ مان لو، بس باقی سارے خدا جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا صالح تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، ہم تو تمہیں سمجھتے تھے کہ تم ہماری قوم کے بڑے بہترین بندے ہوگے، تم آگے جا کے ہماری قوم کو ایک بہترین قوم بناؤ گے، دوسری قوموں کے مقابلے میں ہمارے تم بڑے اچھے اچھے کام کرو گے، تم تو بڑے سمجھدار بندے تھے، بڑے تدبر والے تھے، عقل والے تھے، تم بڑے ایماندار تھے، بڑے سچے بندے تھے۔ ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو سوچا تھا تم ہمارے باپ دادا کا نام روشن کرو گے، لیکن تم نے کیا کر دیا، تم تو آتے ہی تم نے کہا، یہ بات کہہ دی تم نے کہ ہمارے باپ دادا کے دین جھوٹا تھا، ہمارے باپ دادا کے خدا جھوٹے تھے، ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے، تم نے کیا باتیں شروع کر دیں، تم تو لڑائیاں ڈالنے لگے ہو۔ بالکل وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی کفار مکہ نے کہ تمہیں تو ہم بڑا ایماندار اور نیک اور سچا کہتے تھے، لیکن تم نے جدائیاں ڈالنا شروع کر دی خاندانوں میں کہ کچھ مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ کافر۔ اور دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہوتا ہے نا، دو گروہ بن جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دو گروہ موجود ہیں، تیسرا گروہ کوئی بھی نہیں ہوتا، دو گروہ ہوتے ہیں بس۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کس گروہ میں ہیں۔ ایک گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے گروہ، حزب اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا، یا جس کو شیطان کا گروہ کہا جاتا ہے، حزب الشیطان۔ قرآن میں اس کا نام باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ حزب الشیطان وہ ہوتا ہے جو شیطان کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ شیطان کو گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن باتیں شیطان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا گروہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی دو گروہ بن گئے، کچھ لوگ جو تھے حضرت صالح علیہ السلام کو پر ایمان لے، ان کو ماننے لگ گئے، لیکن باقی ساری قوم نے جھٹلا دیا، باقی ساری قوم انکار کرنے لگ گئی، حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنے لگ گئے، ان کی باتیں نہیں مانتے، وہ آخرت کی بات کرتے ہو، کہتے کیا عجیب باتیں کر رہے ہو آخرت کی باتیں، کہ سارے زندہ ہو کے آ جائیں گے، ہمارے باپ دادا مر گئے وہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ ان کو کہتے رہے حضرت صالح علیہ السلام، ان کو دعوت دیتے رہے، دین کی بات بتاتے رہے، کئی سال تک ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ کئی سالوں بعد جب آخری وقت آیا نا، تو حضرت صالح کے پاس 100-120 لوگ بس مسلمان ہوئے، 100-120 لوگ بس ایمان لائے۔ اور جب ان کا آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا صالح تم اگر سچے نبی ہو نا، ہم تو تمہیں سچا نبی نہیں مانتے، اول تو ہم تو تمہیں کہتے ہیں تم جھوٹے نبی ہو، تم سچے ہو ہی نہیں۔ اچھا اگر تم سچے ہو نا، کوئی معجزہ دکھاؤ، نشانی لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ معجزہ آئے گا، اور وہ معجزہ یہ آیا کہ ایک چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلی، ایک بڑی سی چٹان ہے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، یعنی کہ اونٹنی کسی اونٹنی سے پیدا بھی نہیں ہوئی، باقاعدہ ایک بڑی اونٹنی وہ اس چٹان میں سے نکلی، اور پوری قوم نے دیکھا، اور وہ قوم کے لوگ ڈر گئے اس وقت۔ انہوں نے کہا یہ تو واقعی نشانی ہے، یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ نارمل نہیں ہوا، یہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے، کوئی چیز ہے کہ جس نے کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے، کوئی قوت ہے کہ جس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ وہ ڈر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم معجزہ مانگتے تھے، معجزہ بھی تمہیں دکھا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا معجزہ آ جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا معجزہ جب آ گیا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا فیصلہ آئے گا، یا تو وہ لوگ ایمان لائیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا ان پر۔ تو جب معجزہ آ گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، میری اونٹنی نہیں ہے، کسی تم میں سے کسی کی اونٹنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس اونٹنی کے ساتھ یہ ہوگا، شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ایک دن، پورا ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی،
اور کوئی پانی نہیں پیے گا تم میں سے، جانور تمہارا کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، جتنے تمہارے ہزاروں جانور، لاکھوں جانور ہیں نا، بکریاں، بھیڑ بکریاں، اونٹ ہیں، اونٹنی ہیں، کوئی بھی جانور پانی نہیں پیے گا ایک پورا دن، اس پورے دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور اگلے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، اس سے اگلے دن پھر یہ اونٹنی بس پانی پیے گی، تمہارے لاکھوں جانور پانی نہیں پئیں گے، یہ اس کی شرط ہے۔ اور جب تم نے اگر یہ شرط توڑی یا اس اونٹنی کو کچھ کہا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، بس اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا، کوئی روکنے والا ہوگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اسے اپنے فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بڑے سے بڑے بادشاہ، وہ کسی پر کوئی چڑھائی کرنے لگتے ہیں، کسی کو قتل کرنے لگتے ہیں، کوئی جنگ کرنے لگتے ہیں نا، سوچتے ہیں پہلے یار اس کے نتیجے کیا ہوں گے، کیا اس کا کوئی بڑا طاقتور کسی اور ملک کا بادشاہ تو اس کا پیچھے نہیں ہے، کسی اور کوئی طاقتور ہستی تو اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی بڑا سردار قبیلہ تو نہیں اس کے ساتھ، کسی پر ہاتھ ڈالنے میں، کسی میں جنگ کرنے میں نا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، میں کسی کو برباد کر دوں، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، کون ہے، کون سی طاقت ہے، کون سا بادشاہ ہے، کون سا لشکر ہے، کون سی فوجیں ہیں، کون سے انسان ہیں، کون سے جن ہیں، کون سی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے مقابلے میں آئیں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام، جو کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں نا، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ کیا شان ہے اس رب کی، کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو کام کرتا ہوں نا، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے، اور تم سب کے سب جواب دے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت میں اگلے حصے میں کہہ رہے ہیں تم سب کے سب جواب دے ہو مجھے۔ تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے، کسی میں مجال ہے، کسی میں طاقت ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہے مجھ سے سوال کرے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ کوئی سوال کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں کیا، یا آپ نے کس لیے کر دیا، یا آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں خدا ہوں، اور کوئی ایسا ہے نہیں جو مجھ سے سوال کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام میں مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے چوں چنا بھی کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا کہ یا رب آپ نے کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، مالک الملک، میں اکیلا بادشاہ ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں قوم سمود کو تباہ کروں، میں قوم عاد کو تباہ کروں، قوم نوح کو، قوم ابراہیم، قوم لوط، میں پوری دنیا کو تباہ کر دوں، کسی میں مجال ہے مجھے کوئی کچھ کہہ سکے، میرے سامنے کوئی کچھ آ سکے، کوئی بات بھی کر سکے، کوئی چون چنا بھی کر سکے۔ کیا زبردست وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے جب وہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، وہ قوم ڈر گئی تھی، معجزہ دیکھ کے ڈر گئی، اور جب وہ اونٹنی چل رہی پھر رہی ہے کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ مہینے تک اونٹنی وہ ڈرتے رہے۔ وہ قوم بڑی ظالم، بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن وہ ڈر کے معجزہ دیکھے، یار اونٹنی کہاں چٹان سے نکلا، اونٹنی کچھ نہ کچھ تو ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے، صالح کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو قوت اور طاقت ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد نا ان کو مسئلہ شروع ہو گیا، یار یہ کیا پورا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی رہتی ہے، گھاس چرتی رہتی ہے، اور ایک دن بعد ہمارے جانوروں کی باری آتی ہے، ہم کیا کریں، مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ان کو مسئلہ شروع ہو گیا۔ آخر کار جو ان کے سردار تھے نا، انہوں نے اپنے میں سے ایک جو سب سے بدترین انسان تھا نا اس قوم کا، ہر قوم میں کوئی برا ترین بندہ بھی ہوتا ہے اور اچھے بندے بھی ہوتے ہیں، ان میں اچھا ترین بندہ صالح علیہ السلام تھے، اور بدترین جو بندہ تھا نا ان میں سے انتہائی برا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے شقی، سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھایا، یعنی کہ بدترین بندہ، اس کو بلایا، اس کو بٹھایا، کہا یار تم تو بڑے صالح کے دشمن بنتے ہو، تم تو بڑے بہادر بھی بنتے ہو، تمہیں مجال نہیں ہو رہی اس اونٹنی کو قتل کرو، ادھر سے دندناتی پھر رہی ہے، ہمارے جانور پانی نہیں پی سکتے، ایک عجیب اس نے شرط لگا دی ہے، قتل کرو اس کو، اونٹنی کو جان چھڑاؤ، ختم کرو یہ معاملہ، قصہ ختم کرو۔ کیا صالح نے نئی چیز لا کے ہمارے اوپر مصیبت ڈال دی ہے صالح علیہ السلام کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں ناقۃ اللہ، اور صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نہ چھیڑنا، میری نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی آیات ہے، آیت کا مطلب ہے نشانی۔ وہ جو شخص تھا نا جس کو انہوں نے تیار کیا، اور وہ سب سے بدترین شخص تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اٹھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا اونٹنی کو۔ اور پھر بس صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس اب بات ختم، اب تمام دروازے، تمام راستے، تمام چیزیں بند،
اب بس تم 3 دن کے لیے انتظار کرو، 3 دن۔ اچھا انہوں نے جب قتل کیا نا، آگے سے پھر بڑا ان کو جب دیکھا عذاب کوئی بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان ٹوٹا، نہ کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن حضرت صالح کو انہوں نے کہا، حضرت صالح کو مذاق میں کہتے ہیں صالح لاؤ نا عذاب، کہاں ہے عذاب، کدھر ہے عذاب؟ تو آیا نہیں، ہم نے تو قتل کر دیا، سب کچھ ویسے ہی بالکل نارمل چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سب کچھ بالکل نارمل ہے، سب ہمارے گھر کھڑے ہیں، محلات کھڑے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ہم لوگ اپنے کاروبار تجارت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، بالکل نارمل ہے، ہم باہر جائیں گے، ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بالکل نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اچھا آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بخشے جائیں گے، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، سچ بولیں نہ بولیں، اللہ کی فرما برداری کریں نہ کریں، خیر ہے، بخشے جائیں گے، آخرت میں خیر ہے۔ ایک دم آئے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ، ایک دم آئے گی، اور ایسی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ ہم نہیں پھر جان چھڑوا سکیں گے، اپنی گردن نہیں چھڑوا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم اپنی گردن نہیں چھڑوا سکیں گے۔ یہ ہوا پچھلی قوموں کے ساتھ، اور یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم کہیں نا یار عذاب تو آنے نہیں ہمارے اوپر، جب قیامت آ گئی نا، اور جب قیامت کب آئے گی؟ جس کی جب موت آ گئی نا، اس کی قیامت کا وقت شروع، اس کی آخرت شروع۔ اور قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، ہر انسان کے لیے پہلی منزل ہے قبر۔ جس کی موت آ گئی اس کی آخرت شروع، اور جیسی موت آئے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے بعد شروع ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، گالم گلوچ کی، بے حیائی کی چیزیں دیکھتا رہا، موبائل پر، ٹی وی پر، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر نوجوان دیکھتے رہے بے حیائی کی چیزیں، باہر بازاروں میں دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آئے گی نا، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا، قبر سے موت کی آنکھیں بند ہونے کے ساتھ وہ پکڑ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ان واقعات کا یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ امت محمدیہ پر عذاب، یہ والے عذاب نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، کرونا کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، لیکن جب وہ پکڑ وہ جو آئے گی نا قبر میں، وہ پکڑ وہاں سے شروع ہوگی، اور آخرت والے دن اور قیامت والے دن اور جہنم کے اندر خدا نہ خواستہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن ہے تمہارے پاس، بس 3 دن۔ انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں 3 دن کیا ہوگا۔ 3 دن میں ایک دن گزرا، سب کچھ نارمل ہے، ویسے ہی میں زندگی گزار رہا ہوں، ہم ویسے ہی وہ ویسے ہی نارمل سارے کے سارے نا، اپنا انجوائے کر رہے زندگی، تجارت کاروبار کر رہے، اپنی کھیتی باڑی کر رہے، جانور کو چرا رہے، بالکل سب نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بادل آ رہے ہیں، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یار کچھ بھی نہیں، ایسی سالے مارتا ہے، ایسی کیا، خدا نہ خواستہ نبی کے بارے میں۔ دوسرا دن گزرا، اور جب تیسرا دن گزرا، حضرت صالح اور مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، ایک چیخ آئی، ایسی چیخ آئی یا چیخ آئی یا دھماکہ، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے دھماکہ اور ایک جگہ آتا ہے چیخ۔ ایسی چیخ دیکھیں، ایسی چیخ کہ بندہ کہے یار میں کہاں جاؤں، کان بند کرنے سے بھی چیخ نہیں ہٹ رہی، ایسے جیسے دل باہر نکل رہا ہے، ایسے جیسے دل پھٹ جائے گا، سینہ پھٹ جائے گا، بندے کا دل کر رہا ہے دیوار میں جا کے ٹکرے ماروں میں، یہ چیخ بند ہو جائے بس کسی طرح، میں کہیں پہ چلا جاؤں، میں زمین میں گھس جاؤں، میں کہیں پہ جا کے چھلانگ مار دوں، میں دیوار میں ٹکرے ماروں، چیخ بند ہو جائے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چیخ آئی یا دھماکہ ہوا کہ اس سے ان کے شاید دل پھٹ گئے، ان کے کان پھٹ گئے، ان کے دماغ پھٹ گئے، یا ان کے جسم کی رگیں پھٹ گئیں، کیا ہوا کہ وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے، پوری کی پوری قوم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اگلے دن صبح ہوئی، پوری کی پوری قوم منہ کے بل پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں لاشیں ہی لاشیں، پھر ان کو جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ۔ اور وہ عذاب کے وقت اور دنیا میں عذاب جو ان کو آیا، ایسا عذاب کہ وہ بس مرنا چاہتے بھی تو مر نہیں پا رہے تھے۔ یہ چیخ، یہ دھماکہ کہیں پہ ختم ہو جائے، بس ہم کہیں پہ چلے جائیں، ہم مر جائیں، کچھ ہو جائے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، عذاب۔ لیکن جب ان کے جسم کے جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، پھر آخرکار جتنے گھنٹوں کا جتنے منٹوں کا عذاب آیا، اس کے بعد وہ جا کے مرے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملیا میٹ کر دیے گئے، ان کو برباد اور تباہ کر دیا گیا۔ اور آج بھی کوئی جائے نا، آج بھی کوئی جائے اس جگہ پہ، تو وہاں پہ ان کے کھنڈرات ملتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا کوئی بہت زبردست اور بدترین دھماکہ ہوا ہے، ایسے آثار وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اور ان کے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے محل ابھی بھی موجود ہیں، وہاں پہ قوم سمود کے علاقے میں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بڑا شدید سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں غم دیتا رہے گا اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم اس عزیز اور اس قوت والے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ جو فرماتا ہے کہ میں ولا یخاف عقباہا، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، میں جب کسی کو پکڑتا ہوں مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے،
کوئی ہے ہی نہیں جو میرے مقابلے میں آگے بات کر سکے اور چون چرا کر سکے. اور پھر جب وہ آخرت میں خدا نخواستہ ہمیں پکڑے گا نا، اس کے بعد ہمیں مہلت نہیں ملے گی، اس کے بعد ہمیں مہلت نہیں ملے گی. یا اللہ اب معاف کر دے، اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں گناہ کے کام نہیں کرتا، یا اللہ معاف کر دے، اب میں آپ کی فرما برداری کروں گا. پھر معافی کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اس وقت ہم کہیں نا ہماری 70 سال 80 سال زندگی ہے، نہیں ہے بھائی. ہمیں کیا پتا ہماری کتنی زندگی ہے؟ ہماری 10 سال 20 سال 30 سال 50 100 70 سال کتنی زندگی ہمیں نہیں پتا. کل ہم فوت ہو گئے ہوں تو ہماری قیامت شروع، ہماری آخرت شروع. اس کے بعد ہمارے اوپر جو عذاب آئے گا خدا نہ خواستہ اگر ہم نافرمان ہوئے تو پھر عذاب آئے گا خدا نہ خواستہ. اور یہ ہمارے لیے اس واقعے میں اور ان واقعات میں سبق ہے. قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں سبق ہے، قرآن پاک کے ایک ایک آیت میں سبق ہے. ہم کہنا ہے واقعہ قوم سمود کا پتہ نہیں کس کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے اپنے اپنے لیے ایک ایک چیز میں سبق ہے. اور یہ اس کے اندر بڑا شدید اللہ تعالیٰ کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو خبردار کر رہا ہے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.